بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو مالک الملک ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہماری ہدایت کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا اور اپنی کتاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ درود و رحمت ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ تعالیٰ بہت برکتیں عطا فرمائے صحابہ کرام، صحابیات اور تمام نیک لوگوں پر، آمین۔ تو دیکھیے، بات اتنی ہے مختصر سی کہ جیسے آج ہم پھولے نہیں سماتے، یہی حال بنی اسرائیل کا تھا کہ ان کو بڑا ناز تھا، ٹھیک ہے۔ تو ان آیات سے ان کو بھی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہود تھے اور بعد والے، اور آپ اللہ تعالیٰ کے یہ بندے بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں اور بہت ناز کرتے ہیں ان باتوں پر، تو ان کو بھی ان غلط یعنی کہنا چاہیے عقیدے کی، یعنی ان کو بتلان مراد ہے کہ نہیں، تم یہ سمجھتے ہو نا کہ بس تمہارے اعمال کیسے بھی ہوں، عقائد کتنے ہی خراب ہوں، تمہاری نجات یقینی ہے، یہ غلط ہے، بالکل غلط عقیدہ ہے۔ دیکھو، دنیا میں مجرم کے رہائی کے جتنے طریقے ہیں سب کی اللہ نے نفی کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ تمہارا جو خیال ہے کہ اس طرح سے تمہارا یہ سب کام آ جائے گا، نہیں، اللہ کو راضی کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو اور دوزخ سے بچنا چاہتے ہو تو اپنا اعمال بھی درست کرو، اپنا عقیدہ بھی درست کرو، اپنا ایمان بھی سنوارو اور اس کی فکر میں لگے رہو، اللہ کو راضی کرنے کے تگودوں میں فکر میں لگے رہو۔ جیسے دنیا بنانے کے چکر میں لگے ہوئے، اسی طریقے سے دین کی فکر کرو۔ اپنے قبر میں جانے سے پہلے قبر کی تیاری کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ موت کا وقت آ جائے اور پھر مہلت نہ ملے، تو اس سے پہلے تیاری کر لو، اپنے مالک کو راضی کر لو۔ اگر مالک راضی ہو گیا تو تمہارے ہزاروں جو ہے راستے کھول دے گا کہ جو ہے، اور ہمارے لیے تو ایک ہی راستہ کافی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا نا کہ کیا کوئی ایسا ہے کہ جو جنت کے 8 دروازے سے بلایا جائے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، مجھے امید ہے کہ تم ان میں سے ہو۔ حالانکہ نجات کے لیے تو انہوں نے کہا تھا اتنا ہی کافی ہے کہ ایک ہی دروازے سے اگر اجازت مل جائے تو وہی کافی ہے، لیکن یہ اعزاز و اکرام ہے۔ تو بہرحال ہمیں بھی ان باتوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے، خواہ مخواہ کا گمان، خواہ مخواہ کا بلا وجہ کا عقیدہ نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا، مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ کے مطلب یعنی کہ کوئی وہاں پر آپ کی دھوس چل رہی ہے، یا کہتے ہیں کہ میں نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر اور مگر ان کی رحمت نے گوارا نہ کیا، اسی طرح کا کچھ شعر ہے۔ تو نعوذ باللہ استغفر اللہ کہ آپ جہنم کی تدبیر کر رہے ہو اور آپ سمجھ رہے ہو کہ آپ مطلب یعنی کہ آپ پر رحمت ہو جائے گی۔ مطلب کس قدر کی دیدہ دلیری ہے یہ، کس قدر کی یعنی باطل عقیدہ ہے کہ میں جہنم میں جانے کی تدبیر اس لیے کر رہا ہوں کہ ان کی رحمت گوارا نہیں کرے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گڑھنا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لیں۔ کیا اللہ نے تم سے کوئی ایسا وعدہ کیا ہے؟ قرآن مجید کے خلاف ہیں یہ باتیں۔ میں نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر مگر ان کی رحمت نے گوارا نہ کیا، اسی طرح کا شعر ہے، مجھے شاید صحیح سے نہیں میں پورا پڑھ پا رہی، لیکن یہ کہ اللہ سے توبہ کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ قبولیت کا وقت ہو اور قبول ہو جائے آپ کی یہ بات، کہ آپ کو جہنم میں ہی پھینک دیا جائے۔ اس طرح کی باتوں سے رونا چاہیے ہمیں، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کرنا چاہیے، دلوں کو نرم کرنا چاہیے کہ کیا بات کر رہے ہیں ہم، کیسی بکواس کر رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے بھائی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے نجات بخشی۔ نجیناکم، ہم نے نجات دی، کس کو؟ تم کو، تم سب کو، من آل فرعون، آل فرعون سے، یعنی فرعون اور فرعون کا جو یعنی گروہ تھا ان سب سے تم کو ہم نے نجات بخشی۔ کس طرح کی نجات بخشی آگے ذکر آ رہا ہے۔ یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، کہ تم پر برا عذاب کرتے تھے۔ یسومونکم، سو تم پر عذاب کرتے تھے، ٹھیک ہے، برا عذاب کرتے تھے، عذاب جیسا برا عذاب کرتے تھے۔ سوء العذاب، کیا عذاب تھا ان کا؟ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے۔ ابناءکم، ابنا اور بنین، ٹھیک ہے، تمہارے بیٹوں کو، ابناءکم، ویستحیون، زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری بیٹیوں کو، ویستحیون، زندہ رہنے دیتے تھے، نساءکم، تمہاری عورتوں کو، ٹھیک ہے، تمہاری بچیوں کو، وفی ذالکم بلاء من ربکم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی بلا تھی، آزمائش تھی، تمہاری بہت بڑی آزمائش تھی یہ، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، عظیم
یعنی بہت یعنی کیا کہنا چاہیے، کیا ترجمہ ہے، بہت بڑی بلا تھی یا بڑا انعام. ٹھیک ہے، یہ بلاؤں من ربکم فی ذالکم بلاؤں من ربکم عظیم. ضیاء القرآن قرآن کا ترجمہ دیکھیے، اور یاد کرو جب نجات بخشی ہم نے تمہیں فرعونیوں سے جو پہنچاتے تھے تمہیں سخت عذاب، یعنی ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ رہنے دیتے تھے تمہاری عورتوں اور بیٹیوں کو، اور اس میں بڑی بھاری آزمائش تھی تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے، بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے. یہ ہے ضیاء القرآن کا ترجمہ. یہ عبدالسلام بن محمد کا ترجمہ ہے. اور جب ہم نے تمہیں فرعون کی قوم سے نجات دی جو تمہیں بڑا برا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو بری طرح ذبح کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. ٹھیک ہے، یہ 3 ترجمے ہو گئے. اب تھوڑی سی اس پر بات کرتے ہیں سمجھنے کے لیے کہ جو بیٹوں کو ذبح کرتا تھا فرعون اور بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا، تو اس کی یعنی مختلف طرح کے لوگوں نے باتیں کی ہیں. تو اس کی صحیح وجہ تو ظاہر ہے اللہ ہی کو معلوم ہے، کیونکہ اس کی وجہ جو ہے نا بیان نہیں ہوئی کہ یہ وجہ کیا تھی صحیح. تو کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ نجومی جو تھے اس وقت کے، تو نجومیوں نے فرعون کو بتایا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کا تختہ الٹ دے گا. تو اس نے احتیاطی طور پر احتیاطی تدابیر کے نتائج میں یہ کیا تھا کہ لڑکوں کو ذبح کر دیتا تھا جیسے ہی پیدا ہوتے تھے نا. تو ان کے لیے پولیس لگائی ہوئی تھی، اور وہ جو یہ ہوتی ہیں نا انا وغیرہ دایا وغیرہ جو ہوتی ہیں ان لوگوں کو لگایا ہوا تھا کہ بھائی تم جو ہے نرسیں وغیرہ ادھر سے ادھر جو ہے گشت کرتی رہتی تھیں کہ اگر کہیں ایسا کچھ معاملہ ہے تو فوراً خبر دیتی تھیں اور فوراً جو ہے پولیس والے آ کے بچے کو ذبح کر دیتے تھے. تو ایک تو یہ چیز تھی. اور دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ فرعون کو اور اس کے جو اس کے گروہ کے لوگ تھے جو آل فرعون تھے، ان کو اس بات کا اندیشہ لاحق ہو گیا کہ اگر جو ہے ان کی پیدائش بنی اسرائیل کسی تیز رفتاری سے ہوتی رہی تو بنی اسرائیل کی جو ہے اکثریت ہو جائے گی اور فرعونیوں کی اقلیت میں تبدیل ہو جائیں گے. تو وہ ظاہر غالب اکثریت کی بنا پر جو ہے کوئی انقلاب برپا کر دیں گے. تو اس خدشے کے پیش نظر جو ہے اس نے یہ کام شروع کیا کہ ان کی نسل کشی شروع کر میں نے ظالمانہ طریقہ اختیار کیا. تو بہت ساری ان کی جو ہے یعنی وجوہات بیان کی جاتی ہیں. تفسیر طبری کے حوالے سے ایک بات ہے کہ حضرت ابن عباس سے انہوں نے اس کو نقل فرمایا ہے. اب اس کی صحت تو بہرحال تحقیق کرنی پڑے گی. تو فرمایا کہ جو ہے فرعون کے درباریوں نے باہمی مشورہ کیا کہ بنی اسرائیل کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ ان کی اولاد میں انبیاء علیہم السلام اور بادشاہ پیدا فرمائے گا، سو ان کا بندوبست ہونا چاہیے. یعنی کیا کرنا چاہیے کہ انہوں نے مشورے سے متفقہ فیصلہ یہ کیا کہ ایسے آدمی مقرر کیے جائیں جن کے پاس یعنی چھریاں ہوں، وہ بنی اسرائیل میں چکر لگاتے رہیں، جہاں کوئی نومولود ملے اسے ذبح کر دیں. تو یعنی انہوں نے ایسا ہی کیا. پھر جب انہوں نے یہ دیکھا کہ بنی اسرائیل کے جو بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ تو طبعی طور پر ظاہر ہے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، انتقال کر رہے ہیں، اور بچے ذبح ہو رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس طرح تو تم جو ہے بنی اسرائیل کو ختم کر دو گے، تو پھر ہماری یعنی جو ہماری نسلیں ہیں ان کی خدمت کون کرے گا؟ تو ان کے لیے تو بڑی مشقت کا سامنا ہوگا، تو وہ تمہیں پھر خود ہی کے ظاہر اپنی ساری خدمت گزاری کرنی پڑے گی. تو اس لیے انہوں نے کیا کیا، یہ فیصلہ کیا 1 سال کے بچے ذبح کر دیتے تھے اور 1 سال انہیں زندہ چھوڑ دیتے تھے. اب یہاں پر ایک ہمارے لیے غور و فکر اور سوچنے کی بات ہے کیا کہ یہ اتنا برا عذاب تھا. اب تصور کریں کہ ایک عورت نے یا گھر کے کتنے سارے افراد ہی انتظار کرتے ہیں ایک بچے کا. اب یہ صورت ہو کہ بیٹیاں صرف زندہ چھوڑ دی جائیں اور بیٹے اتنی محنت کرنے کے بعد ایک ماں جب جو ہے اس کو یہ امید ہو کہ اب میرے ہاں بیٹا ہوا ہے اور وہ فوری طور پر ذبح کر دیا جائے، تو اس ماں سے جا کر کوئی پوچھے، اس باپ سے جا کر کوئی پوچھے کہ اس پر کیا گزرے گی. ہم کہتے ہیں آج برا وقت ہے، سوچئے ذرا اس وقت کا قرآن کیسے یعنی آپ دیکھیے کہ تاریخ بیان کر رہا ہے. اور یہ کوئی کہانی نہیں، ہماری تاریخ میں تو 100 جھوٹ ہوتے ہیں، 100 جھوٹ میں سے شاید کہیں سے ڈھونڈے تو ایک سچ ملے گا. آپ دیکھیں نا کتنی باتیں ہوتی ہیں آج کے دور میں بھی، ایک کہتے ہیں رائی کا پہاڑ بنا دیتے ہیں، لیکن یہ تو سب یقینی باتیں ہیں کہ اب کسی کے ہاں بیٹا ہو تو ماں کتنا اس کے لیے یعنی تڑپ جاتی ہے کہ سینے سے لگا لے، اور نہ کہ پولیس آئے اور اس کو ذبح کر دے.
چھری مار کے، جو بھی طریقۂ کار رہا ہو، ظاہر ہے گن وغیرہ تو نہیں رہی ہوں گی اس وقت تو سولی دی جاتی تھی ان کو جو بڑے ہوتے تھے، یا کیلیں وغیرہ ٹھوک ٹھوک کر مارتے تھے، گلا دبا کر مارتے تھے، جس طرح سے بھی آپ دیکھیں کہ مار دیا، چاقو سے ذبح کر دیا۔ ماں پر کیا گزرتی ہوگی، ان کے گھر والوں پہ، نانا نانی، دادا دادی، خالہ ماموں، چچا پھپھی، کہ ایک بچے کی پیدائش ہوئی بیٹے کی اور مار دیا، ذبح کر دیا۔ تصور کریں، رونگٹے کانپ جاتے ہیں، تصور کریں اس بات کا، یہ کتنا برا عذاب تھا ان پر، کتنی بڑی آزمائش تھی۔ اور بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، کس لیے کہ وہ بڑی ہوں گی تو ان کو خادمہ بنا لیں گے، کنیز بنا لیں گے، خدمت بھی کروائیں گے، اور ان کے ساتھ جو کچھ بھی سلوک کریں گے وہ سو کریں گے، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ مرد تو ہے ہی نہیں نا، جوان تو ہے ہی نہیں کہ جو ان کے لیے کوئی سایہ بن سکیں، جو ان کے لیے کوئی سہارا بن سکیں، جو ان کے لیے کوئی ڈھارس بن سکیں، نہ بھائی کی صورت میں، نہ باپ کی صورت میں، نہ مرد تو ہے ہی نہیں۔ سوچئے ذرا تھوڑی دیر کے لیے ان عورتوں کے بارے میں کہ جن کا کوئی مرد کی صورت میں سہارا نہ ہو، ان کا کوئی بازو نہ ہو، اور کتنی یعنی بے آسرا، بے آس اور بے یار و مددگار ہوں گی وہ خواتین اور وہ مرد جن کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہوگا، تو کتنی بڑی آزمائش تھی۔ سوچئے ذرا تھوڑی دیر کے لیے، تصور باندھیے اس کا، تصور باندھیں گے تو اندازہ ہوگا، پھر اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا، کہ اگر ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو، تصور کریں کیا حال ہوگا ہمارا، کیا حال ہوگا کہ ایک عورت اتنی محنت کرے، اس کے بعد پتہ چلے کہ اس کے بچے کی جب ولادت ہوئی تو اس کو جو ہے ذبح کر دیا گیا، اس کو قتل کر دیا گیا، بچے کو شہید کر دیا گیا، نو مولود کو بلا خطا قصور، کوئی قصور نہیں ہے، کوئی خطا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں اچھے وقت کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہر اچھے وقت کا شکر ادا کرو، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ تو یہ چیزیں ہیں، تو یہ ہمارے لیے مقام غور ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے، بہت زیادہ شکر کرنا چاہیے۔ بہت آزمائش ہوئی، قوموں کی طرح طرح سے آزمائے گئے، اور اللہ تعالیٰ غنی حمید ہے، اور وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، یہ انسان کے اپنے اعمال ہی ہوتے ہیں۔ تو بہرحال آزمائش اپنی جگہ ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید پر ایمان لانے کی اور اس پر یقین کرنے کی اور اس کے مطابق احکامات جو بتائے گئے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔